دوستو آسٹریلیا ایک ایسا ملک ہے جہاں کی لڑکیاں یورپ ممالک سے بھی خوبصورت اور فحش ترین مانی جاتی ہیں۔ یہاں خوبصورت لڑکیوں کا ایک سے بھی زیادہ لڑکوں سے ناجائز تعلق رکھنا ایک عام سی بات ہے۔ یہ لڑکیاں 15 سال کی عمر میں وہ سب کرتی ہیں وہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ بارز میں اور بیچز پر ننگے ڈانس سے لے کر کسی کمرے میں ایک سے زیادہ لڑکوں کے ساتھ رات گزارنے تک آسٹریلین لڑکیاں فحاشی میں کھو چکی ہیں۔ اس ملک کے صرف 10% رقبے پر آبادی ہے اور باقی 90% ویران کیوں پڑا ہے۔ ایک ایسی جھیل جہاں پانی کی بجائے خون بہتا ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے اگر دنیا میں ایٹمی جنگ لگ جائے تو آسٹریلیا وہ آخری ملک ہے جو زندہ رہ جائے گا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ پاکستانی آسٹریلیا کا ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کتنا خرچہ آتا ہے؟ یہاں کی خوبصورت لڑکیوں کا پرائیویٹ پارٹیز میں بے شرم کام اور کھلے عام بیچ پر ننگا نہانا، آج کی اس ویڈیو میں یہ سب دکھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پاکستانیوں کے لیے کون سی جابز انتظار کر رہی ہیں، ٹریول بکنگ، رہائش کا کم سے کم خرچ، حیران کن شرمناک حقائق، ہسٹری اور مشہور مقامات۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ سب آپ کو آسٹریلیا کے بارے میں وہ بتایا جائے گا جو آپ کو پہلے کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انفارمیٹو ہونے والی ہے تو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چلے اب نکلتے ہیں آسٹریلیا کی ایک شاندار سیر پر۔ دوستو آسٹریلیا، جسے باضابطہ طور پر کامن ویلتھ آف آسٹریلیا کہا جاتا ہے، جنوبی نصف گرے میں واقع ہے۔ ایک ایسا حیرت انگیز ملک جو اپنی قدرتی خوبصورتی، جدید طرز زندگی اور متنوع کلچر کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ ملک بحرہ کاہل اور بحرہ ہند کے درمیان واقع ہے اور اپنے جغرافیائی تنہائی کے باوجود دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ دوستو آسٹریلیا کا کل رقبہ تقریباً 76,92,000 مربع کلومیٹر ہے، جس کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا سب سے بڑا ملک ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے اتنے وسیع رقبے کے باوجود یہاں کی کل آبادی تقریباً 2,70,00,000 کے قریب ہے، یعنی آبادی کے لحاظ سے دنیا کے کم گنجان ممالک میں سے ایک ہے۔ دوستو آسٹریلیا کی سرحدیں کسی ملک سے براہ راست نہیں ملتی کیونکہ یہ ایک جزیرہ نما ملک ہے، تاہم اس کے قریب ترین پڑوسی ممالک میں انڈونیشیا، پاپوا گنی، نیوزی لینڈ اور مشرقی تیمور شامل ہیں، جن سے یہ سمندری راستے جڑا ہوا ہے۔ دوستو آسٹریلیا کی زیادہ تر زمین بنجر اور صحرائی ہے، خاص طور پر آؤٹ لائن کے نام سے مشہور ہے۔ آسٹریلیا کے زیادہ تر علاقوں میں آب و ہوا بہت خشک ہے، اس لیے یہاں آبادی زیادہ تر ساحلی علاقے مثلاً سڈنی، میلبورن، برسبین اور ایڈیلیڈ جیسے شہروں تک محدود ہے۔ یہاں موسم معتدل اور زندگی کی سہولتیں زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آسٹریلیا کا زیادہ تر رقبہ خالی اور غیر آباد ہے۔ آسٹریلیا کی معیشت دنیا کی مضبوط ترین معیشتوں میں سے ایک ہے۔ اس کی کل جی ڈی پی تقریباً 1.7 ٹریلین امریکی ڈالر ہے، جبکہ کیپیٹا جی ڈی پی یعنی فی کسا مدنی تقریباً $65,000 سالانہ بنتی ہے، جو اسے دنیا کے خوشحال ترین ممالک میں شامل کرتی ہے۔ یہاں کے لوگوں کا طرز زندگی نہایت آرام دہ، فیشنیبل اور جدید ہے۔ خاص طور پر آسٹریلیا کی لڑکیاں اپنی آزاد فطرت کی اعتماد اور رنگین زندگی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ کھیلوں، موسیقی، فیشن اور سوشل لائف میں بہت سرگرم رہتی ہیں۔ ساحلوں پر پارٹیاں، نائٹ کلب اور سماجی تقریبات میں ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ دوستو آسٹریلیا کا کلچر مغربی اقتدار، مقامی اور دنیا کے مختلف حصوں میں سے آنے والے طریقے وطن کے اثرات سے ملا جلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ملک مختلف زبانوں اور کھانوں اور زندگی کے انداز کا حسین امتزاج ہے۔ مذہب کے لحاظ سے یہاں سب سے زیادہ لوگ عیسائی ہیں، جو آبادی کا تقریباً 43% حصہ ہے، جبکہ 39% لوگ کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ اسلام تقریباً 3%، ہندو تقریباً 2%، بدھ مت تقریباً 2% اور دیگر مذاہب تقریباً 1.6% پر مشتمل ہیں۔ آسٹریلیا میں مذہبی آزادی مکمل طور پر حاصل ہے۔ یہاں لوگ مرضی سے عبادت کر سکتے ہیں اور کسی مذہب کو ترجیح یا امتیاز حاصل نہیں۔ پاکستانی شہری اگر آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کئی طریقے ہیں۔ سب سے پہلے اہم سکلڈ مائیگریشن ویزا، اسٹوڈنٹ ویزا اور وزٹ ویزا ہے۔ طالب علم ویزا کے لیے کسی آسٹریلوی یونیورسٹی یا کالج سے داخلہ لینا ضروری ہوتا ہے، جس کے بعد ویزا درخواست آن لائن جمع کروائی جاتی ہے۔ اس کا خرچہ عموماً 650 سے 700 آسٹریلوی ڈالر ہوتا ہے، جبکہ تعلیم اور رہائش کے اخراجات ملا کر سالانہ تقریباً 25 سے 30 ہزار ڈالر درکار ہوتے ہیں۔ سکلڈ ایجوکیشن لسٹ میں درج کسی پیشی میں مہارت ہونی چاہیے۔ آسٹریلیا میں کم سے کم 60.5% تعلیمی اسناد اور تجربہ کار درکار ہوتا ہے۔ ویزا فیس تقریباً 4500 سے 5000 آسٹریلوی ڈالر تک ہوتی ہے، اور اگر کوئی پاکستانی عوام ملازمت کے لیے یہاں جانا چاہتی ہے تو اس کے لیے ورک ویزا یا امپلائمنٹ اسپانسرڈ ویزا کا راستہ موجود ہے۔ آسٹریلیا میں پاکستانی زیادہ تر شعبوں میں
جسے تعمیرات، ریسٹورنٹ، ٹرانسپورٹ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اکاؤنٹنگ، نرسنگ، میکینیکل، الیکٹریشین، انجینئرنگ اور سیلز کے شعبوں میں کام کرتے ہیں، جبکہ بہت سے پاکستانی چھوٹے بزنس جیسے ٹیکسی سروسز، فوڈ چینز اور گروسری سٹور پہ چلائے جاتے ہیں۔ آسٹریلیا میں اوسطاً ایک عام ملازم کی تنخواہ $4,000 سے $6,000 ماہانہ تک ہوتی ہے، اور جو لوگ آئی ٹی یا ہیلتھ کے شعبوں میں ہیں ان کی آمدنی ان سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ آسٹریلیا میں بھی اونٹ پائے جاتے ہیں اور یہاں دنیا کی سب سے بڑی جنگلی اونٹوں کی آبادی ہے، تقریباً 10 لاکھ سے زائد، جنہیں عرب ممالک میں برآمد کیا جاتا ہے۔ اور ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ آسٹریلیا میں انسانوں سے زیادہ کینگروز ہیں، ان کی تعداد تقریباً 5 کروڑ سے زائد ہے۔ یہاں کی فضا دنیا کے سب سے صاف فضاؤں میں شمار ہوتی ہے اور پانی کی شفافیت بھی حیران کن تک اعلیٰ ہے۔ آسٹریلیا میں سورج ساحل میں تقریباً 300 دن تک چمکتا رہتا ہے، اس لیے لینڈ آف سن شائن بھی کہا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کے لوگ کھیلوں سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ کرکٹ، رگبی، تیراکی اور ٹینس ان کے پسندیدہ کھیل ہیں۔ خاص طور پر کرکٹ میں آسٹریلیا دنیا کی مضبوط ترین ٹیموں میں سے ایک ہے۔ اب اگر بات کریں آسٹریلیا کے مشہور مقامات کی تو سڈنی کا اوپیرا ہاؤس اس ملک کی پہچان ہے، جو اپنے منفرد کشتی نما عمارت کی وجہ سے دنیا کی مشہور ترین آرکیٹیکچر عجائبات میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے قریب سڈنی ہاربور برج بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے، جہاں سے پورے شہر کا دلکش نظارہ دیکھا جا سکتا ہے۔ میلبورن اپنی رنگین نائٹ لائف، جدید عمارات، شاپنگ سینٹرز اور ثقافتی میلوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ گریٹ بیریئر ریف دنیا کی سب سے بڑی مرجانی چٹانوں کی قطار ہے، جو تقریباً 2300 کلومیٹر تک سمندر میں پھیلی ہوئی ہے، خلا سے بھی نظر آتی ہے، جہاں رنگ برنگی مچھلیاں سمندری زندگی سیاحوں کو حیران کر دیتی ہیں۔ ایلا راک یعنی ایئرز راک آسٹریلیا کے وسط میں واقع ہے، ایک عظیم سرخ چٹان جو مقامی لوگوں کے نزدیک مقدس حیثیت رکھتی ہے۔ گولڈ کاسٹ کے ساحل دنیا کے حسین ترین ساحلوں میں شمار ہوتے ہیں، جہاں نیل و پانی چمکتا سورج اور لمبی ریزلی زمینیں دل مو لیتی ہیں۔ کینبرا آسٹریلیا کا دارالحکومت ہے، جو اپنے سرسبز ماحول، میوزیمز اور پارلیمنٹ ہاؤس کے لیے مشہور ہے۔ آسٹریلیا فطرت سے محبت کرنے والوں کے لیے جنت ہے، جہاں گھنے جنگلات، پرپوش پہاڑ، شفاف جھیلیں اور حیرت انگیز طور پر آسٹریلیا وہ بہت براعظم ہے جہاں کوئی فعال آتش فشاں نہیں، اور جہاں کے جانور جیسے کینگروز، والا بلاوی اور پلیٹی بس دنیا کے کسی اور حصے میں قدرتی طور پر نہیں پائے جاتے۔ مختصر کہا جائے تو آسٹریلیا قدرتی ترقی اور آزادی کا ایک ایسا حسین امتزاج ہے، جہاں جدید شہروں کی چمک دمک اور فطرت کی خاموشی خوبصورتی کے ایک ساتھ چلتی ہے۔ یہ ملک نہ صرف تعلیم اور روزگار کے موقع کے لحاظ سے پرکشش ہے، بلکہ اپنی ثقافتی کشادگی، امن اور خوشحال طرز زندگی کی بدولت ہر اس شخص کے لیے خوابوں کی زمین ہے جو بہتر مستقبل اور سکون کی تلاش میں ہے۔ دوستو، یہ تھی بے حد خوبصورت ملک آسٹریلیا کی سیر اور معلومات پر بنی ایک ڈاکومنٹری ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب دوستوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ مزیدار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔